انقلاب کے ارکان ہیں، ستون ہیں، ان ستونوں کے اوپر انقلاب ہوتا ہے. اگر یہ ستون نہ ہو اور کوئی تبدیلی رونما ہو جائے اسے انقلاب نہیں کہیں گے ہم. پہلا رکن انقلاب کا مکتب ہے، آئیڈیالوجی، نظریہ. اس کے بغیر انقلاب نہیں ہوتا. اگرچہ کتنی ہی تبدیلی آ جائے، نظریے کے بغیر، آئیڈیالوجی کے بغیر، مکتب کے بغیر جو حرکت شروع ہو وہ انقلاب سے اس کا دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے. دوسرا رکن قیادت و رہبری. انقلاب کا رکن دوم قیادت ہے، رہبری ہے. رہبری سے مراد، قیادت سے مراد وہ افراد یا فرد جو مکتب کا آشنا ہو، مکتب سے شناسا ہو، مکتب کو جانتا ہو اور اس مکتب کے مطابق لوگوں کو رہنمائی کر سکتا ہو، مکتب کے مطابق، نہ کسی اور شے سے. جس مکتب کا وہ پیروکار ہے یا اسلام کا پیروکار ہے تو اسلامی نظریے کی بنیاد پر لوگوں کو طاغوتی حکومت کے خلاف قیام کرا سکتا ہو، یہ رہبر ہے یا قائد ہے. تیسری چیز ہے نہضت. انقلاب کے لیے نہضت کی ضرورت ہے، قیام. تیسرا رکن انقلاب کا نہضت ہے. انقلاب کے لیے وقت لگتا ہے. ایک مرحلے سے شروع ہوتا ہے انقلاب اور اپنے معینہ وقت کے بعد انقلاب رونما ہوتا ہے. انقلاب ایسے نہیں ہوتا کہ شام کو شروع اور صبح. رسول اللہ کا انقلاب کامیاب ہوا 13 سال بعد. 13 سال رسول اللہ نے انقلاب کی نہضت چلائی اور 13 سال بعد انقلاب کامیاب ہوا. مکہ سے نہضت کا آغاز ہوا اور مدینہ میں وہ انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا. رکن دیگر ہے امت. امت کے بغیر بھی انقلاب بیمانہ ہے. امت کے بغیر جو تبدیلی آئے جس میں امت کا کوئی رول نہ ہو، امت موجود نہ ہو میدان کے اندر اور کچھ اور محرکات باعث بنے اجتماعی یا سیاسی تبدیلی کے، وہ انقلاب نہیں ہے. اس کے نام اور ہیں کہ جو اشارہ کروں گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو انقلاب کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں. یہ ارکان ہیں انقلاب کے: مکتب، آئیڈیالوجی، رہبری و قیادت، نہضت اور امت.